محکوم امداد سمرو، نہ آرمی چیف، نہ عمران خان، نہ چیف جسٹس، سب فارغ، بات چل پڑی ہے، بات نکلی ہے تو اب دور تلک جائے گی اور سارے کے سارے ہوں گے بے نقاب۔ معاملہ ہے ججوں کے خط کا، اور ججوں کے خط کے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور اس سماعت میں پرخچے اڑا دیے گئے۔ کس کس کے پرخچے اڑے ہیں، کون کون بے نقاب ہوا ہے، کس کس کے چہرے سے نقاب اترے ہیں، اور کون جو ہے عدلیہ میں بیٹھ کر عدلیہ کی آزادی بیچ رہے تھے، سب ہو گئے ہیں بے نقاب۔ بات جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ بہت دور تک جانے والی ہے۔ فیصلہ کیا ہوگا وہ آگے چل کر پتہ چلے گا، لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ جن جج صاحبان نے خط لکھا، ان جج صاحبان کی تجاویز وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئیں، سپریم کورٹ کی جو از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والی 6 رکنی بینچ کے سامنے، اور پھر ماضی سامنے رکھ کر بتا دیا گیا کہ جناب عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ اس میں سب سے پہلے جو ہے مداخلت خود عدلیہ کرتی ہے۔ تو آج کی سماعت میں سیاسی مداخلت کا ذکر بھی ہوا۔ سیاسی مداخلت کس کے لیے ہوتی رہی ہے؟ ظاہر ہے عمران خان کے لیے۔ اگر آج کوئی مداخلت ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف مداخلت کروا رہے ہیں ہمیں سزا دلوانے کے لیے، یا ہمیں ہماری پارٹی کا صفایا کرنے کے لیے، تو اس کا ذکر بھی ہوا۔ اور پھر ججوں کا تقرر، وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ISI ججوں کا تقرر کرواتی ہے، تو اس کا ذکر بھی ہوا کہ ISI کس طرح ججوں کا تقرر کرواتی ہے، اور کس طرح عدالت ISI کی یا جج صاحبان ISI کی رپورٹوں کو آنکھوں پہ رکھ کے چوما کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہوئی ہیں۔ تو بات اب کرتے ہیں، کیونکہ ادھر ادھر جانے کے بجائے سیدھا سماعت کا جو احوال ہے، جو کیونکہ لائیو تھی سماعت، اور اس میں جو موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ لمبی سماعت تھی، ایک بار وقفہ ہوا، وقفے کے بعد پھر سماعت ہوئی، تو کہا گیا کہ 6 مئی تک یا 7 مئی تک ملتوی کر دی گئی سماعت، اور پھر اب دوبارہ ہوگی۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں جو ہوئی ہیں وہ ہیں آبزرویشنز جج صاحبان کی، وہ ہے وہ تجربہ جو جج صاحبان نے اپنا سامنے رکھا، چاہے چیف جسٹس، چاہے جسٹس اطہر من اللہ، چاہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، چاہے جسٹس مندوخیل صاحب، انہوں نے اپنے اپنے تجربات جو ہے وہ سامنے رکھے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے عدلیہ کے اندر، اور کس طرح عدلیہ خود اپنے آپ کو یہ بڑا سا وہ ہوتا ہے نا لگا کر، عدلیہ برائے فروخت، جج برائے فروخت لگا کر جو ہے وہ پھرتی رہی ہے اس ملک میں۔ تو ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات تاریخ ایک مرحلے پر جب آتی ہے تو وہاں پر بہت سی چیزیں جو ماضی میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ کوئی کسی کے بغض میں، کوئی کسی کی محبت میں کوئی اعتراف کرے، کوئی انکشاف کرے، لیکن وہاں پر تاریخ کا دھارا بدلتا ہے، وہاں پر ماضی کی ریت و رواج جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، وہاں پر پھر نئے رجحانات جنم لیتے ہیں۔ تو آج نئے رجحانات جنم لے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا، عمران خان کی محبت میں لکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان، جسٹس بابر ستار کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک وقت میں جسٹس قاضی فائز صاحب پر انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے مدعا اٹھایا ہے، وہ چاہے 2023 کے دور سے وہ شروع کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، یا اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹیریان کے مقدمے کی بات ہو رہی ہے، یا پھر جو ہے وہ PTI کے لوگوں کو ضمانتیں نہ دینے، یا پھر نواز شریف کو سزا دینے کے لیے جو ISI کا دباؤ تھا عدالت کے اندر، جیسے شوکت عزیز صدیقی کا حوالہ دیا نا، چاہے وہ تھا۔ لیکن ایک چیز کھل کر سامنے آ گئی کہ ہماری عدلیہ آزاد تھی اور نہ آج آزاد ہے، آج بھی عدلیہ دباؤ میں ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے کو لے کر اب عدالت آگے بڑھنا چاہ رہی ہے کہ پہلے تو یہ طے کرنا ہے نا کہ دباؤ کس کس کا ہے۔ آرمی چیف کا دباؤ، بالکل فوج کا دباؤ رہتا ہے۔ عمران خان کا دباؤ، ہاں جی ہے، عدلیہ عمران خان کے زیر اثر رہی ہے۔ ISI کا دباؤ، جناب ISI کی رپورٹوں پر تو جج بھرتی ہوتے ہیں، تو اس سے زیادہ مداخلت اور دباؤ کیا ہو سکتا ہے۔ فیملیز کا دباؤ، تو جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی جسٹس خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کے ساتھ گفتگو، پھر جج خود بکتے ہیں،
مظہر علی اکبر نقوی کی پرویز الہی کے ساتھ آڈیو، اور فواد چودھری کی اپنے بھائی فیصل چودھری کے ساتھ آڈیو، ٹرکاں والا جج صاحب کو اتنے ٹرک پہنچا دو مظہر علی اکبر نقوی کو. بہت کچھ ہے یہاں پہ ہوتا رہا. نگران جج ذکر ہوا کہ جی نگران جج، تو نگران جج لگانا بذات خود یہ ہے کہ آپ نے ٹھیکہ لے لیا، چیف جسٹس نے اسٹیبلشمنٹ سے، عمران خان سے، کسی سے بھی پیسے لیے یا کچھ اور لیا، جو بھی لیا، لے کر کہا کہ جناب یہ مقدمے جو ہے نا بالکل اسی طرح جس طرح آپ ٹھیکہ لیتے ہیں نا کہ جناب یہ بلڈنگ میں آپ کو اتنے عرصے میں اتنے پیسوں پر بنا کے دے دوں گا، تو اسی طرح ٹھیکہ لیا کہ جی یہ نواز شریف نام کی بلڈنگ میں آپ کو گرا کر دے دوں گا، عمران خان کے نام کی بلڈنگ میں آپ کو کھڑی کر کے دے دوں گا. وہی ہوا، اسی کا ذکر بھی ہوا. تو لہٰذا بہت کچھ جو دبا ہوا تھا اب وہ سرفیس پر آ رہا ہے. وہ گند جو تہہ میں تھا وہ اچھل کر اوپر پانی کے اوپر آ گیا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا گند گھولا گیا تھا اس ملک کے ساتھ. اور پھر اس میں نیت بھی صاف نظر آ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے سامنے جب مدعا آیا ہے تو پھر وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ رہے، وہ معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو میں جو خبر رپورٹ کی ہے جیو نیوز نے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوری سماعت کی، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں اپنی رائے بھی اس پر دیتا جا رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا تو پھر بہت بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ اگر عدلیہ سے ہی کام کرے، سول جج سے لے کر چیف جسٹس تک، اگر عدلیہ پریشر میں نہ آئے، مداخلت میں نہ آئے اور واقعتاً انصاف کرے تو پھر اس کے بعد ہمیں کوئی آگے بڑھنے سے روک ہی نہیں سکتی کوئی دنیا ترقی سے، کیونکہ پھر صحیح جمہوریت آئے گی، پھر صحیح سیاسی استحکام آئے گا، پھر صحیح معاشی استحکام آئے گا، اور پھر میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے تو ملک آگے جائے گا. اچھا جی، اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارک دیے ہیں کہ طے کر لیں ہم کسی سیاسی طاقت، حکومت یا حساس ادارے کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگی. جو میں نے بات کی نا کہ عمران خان کے حق میں فیصلے ہوتے رہے، عمران خان کے دباؤ میں فیصلے ہوتے رہے، اب بھی عمران خان صاحب دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ کو بھی، اور پھر فوج کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلے کروائیں عدلیہ سے. چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے جو ہے وہ خود نوٹس کیس جو ججوں کا خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس معاملے کی سماعت کی. بینچ کے جو دیگر معزز ارکان جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب جو ہے یہ تھے بینچ کا حصہ. دوران سماعت اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ کے جو تجاویز تھیں وہ عدالت کو پڑھ کر سنائی. چیف جسٹس نے پوچھا کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، تمام ہائی کورٹ سے تجاویز مانگی ہیں. اور پھر آگے چل کر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ سماعت کے آغاز سے پہلے کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ کی کمیٹی نے، یعنی وہ 3 رکنی کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنی، اس سے پہلے فل کورٹ بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا، کون سا جج فیصلہ کرے گا، کس جج کے پاس سماعت جائے گی، عمر عطا بندیال اکیلے فیصلے کرتے تھے، ثاقب نثار اکیلے فیصلہ کرتے تھے. عدلیہ کے اندر آمریت تھی چیف جسٹس کی. چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام ہوا کرتا تھا، وہ جو مرضی چاہتے تو اس طرح کے فیصلے ہوتے تھے. وہ اپنے فیصلے امپوز کرتے تھے عدلیہ کے ذریعے، ججوں کے ذریعے، کیونکہ وہ ججوں کو گردن سے مروڑ کے فیصلے کروایا کرتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو 3 رکنی کمیٹی نے آرٹیکل 184(3) کے تحت، یعنی مفاد عامہ کے تحت سماعت کا فیصلہ کیا ہے، یعنی اس کو نوٹس کیس لیا. جو ججز اسلام آباد میں دستیاب ہیں سب کو بلا لیا جائے. اس معاملے پر سماعت کے لیے ججوں کو منتخب نہیں کیا گیا، یعنی پک اینڈ چوز نہیں کیا گیا. میں یہ نہیں کہ جی میرے یہ ہم خیال ہیں، یہ میرے ہم خیال نہیں ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے خود کو بینچ سے الگ کیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس پر اپنا حکم نامہ بھی جاری کیا. ہر جج کا نقطہ نظر اہم ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس یحییٰ کی سماعت سے معذرت کو آسان معاملہ نہیں سمجھا جائے. میں نے نشاندہی کی تھی کہ شاید اگلی سماعت پر فل کورٹ ہو، مگر 2 ججز کی دستیابی نہیں تھی، اس لیے فل کورٹ نہیں بلائی جا سکی. دیگر دستیاب ججز ملے کہ سماعت ملتوی ہوئی تو مسئلہ ہوگا. ججز نے کہا کہ پہلے ہی ملک تقسیم ہے. مطلب بہت فیئر طریقے سے آگے جا رہی نا عدالت. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے مزید کہا کہ شاید لوگ عدلیہ کی آزادی سے زیادہ، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے،
اسی پر میری اپنے دوستوں سے بھی بحث ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب یہ جج جو فیصلہ کریں گے اس کا اگر پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ جج آزاد نہیں ہے. نہیں، اگر جج قانون کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اس کا چاہے کسی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس فیصلے کو سراہنا چاہیے. پھر جج کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. قانون اور آئین کے دائرہ کار میں رہ کر فیصلہ ہے تو ماننا چاہیے. ہاں، کسی کو جج اگر سیاسی اپنا فیور دے رہے ہیں جس طرح عمران خان کو دی جاتی رہی ہے تو پھر سوال اٹھیں گے. اچھا جی، لیکن اگر وہ قانون سے بالا ہو، قانون کے اندر رہ کر ہے تو پھر تو فیور نہیں نہ ہوتی. پھر قانون اگر کسی کو اپنا ریلیف دے رہا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نقطہ نظر کی پرچار میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ انتہائی تکلیف دہ تھا کہ سابق چیف جسٹس پر تنقید کے نشتر برسائے گئے. اگر کوئی اپنی مرضی سے اپنی مرضی اس عدالت پر مسلط کرنا چاہے تو وہ بھی مداخلت ہے، اور مداخلت اندر سے بھی ہو سکتی ہے، باہر سے بھی. مداخلت حساس اداروں سے، آپ کے ساتھیوں، فیملی کی طرف سے، سوشل میڈیا کی طرف سے، اور کسی بھی طرف سے ہو سکتی ہے. اب فیملی والی مداخلت، سیاسی مداخلت، وہ تو عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت پر ہوتی تھی. سوشل میڈیا کی مداخلت آج بھی عدلیہ اس کے پریشر میں ہے، آج بھی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم کنڈکٹ سے دکھائیں گے کہ مداخلت ہے یا نہیں. ججز کا حکم نامہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے کتنی مداخلت ہوئی اور کتنی آزادی ہے، کتنی نہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ مداخلت کا معاملہ سنجیدہ نہیں ہے. ترمین اللہ صاحب، جسٹس ترمین اللہ صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہی، یعنی مداخلت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا، وہ بھی کہہ رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس موقع ہے کہ اس معاملے کو حل کریں. اندرونی دباؤ ہو یا بیرونی دباؤ ہو، ہمیں اس سے دور رہنا ہے. ہمیں ہائی کورٹس اور عدلیہ کو بااختیار بنانا ہے. ہمارے پاس اس سے متعلق سنہری موقع ہے اور ہمیں کوئی مخصوص طریقہ کار بنانا ہوگا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں مداخلت سے بچنے کے لیے کوئی راستہ طے کرنا ہوگا. پھر وہ قانون نیا بن سکتا ہے. کہیں گے پارلیمنٹ کو کہ جی آپ قانون بنائیں اس معاملے کو، یا کوئی اور طریقہ. جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے کہا کہ صرف مداخلت نہیں بلکہ ہمارے 2 ججز کو ٹارگٹ کیا گیا. اگر کوئی بھی مثبت تجاویز دینا چاہتا ہے، چاہے وہ پارٹی کیس میں کیس میں کوئی فریق ہے یا نہیں، وہ دے سکتا ہے. مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹس لیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہمیں مداخلت کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنا ہوگی. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میرے کام میں مداخلت ہو اور میں نہ روک سکتا ہوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے. زبردست. مطلب اگر کوئی چیف جسٹس یا کوئی جج یہ کہتا ہے کہ جی میرے کام میں مداخلت ہو رہی ہے تو وہیں روکے، بے نقاب کریں، بلائیں، نوٹس دیں. اچھا، جسٹس ترمین اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ریاست کو عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہا، کسی نے مداخلت نہیں کی. وہی بات تصدیق کر رہے ہیں. جسٹس بابر ستار کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. سماعت کے دوران جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ملک میں 3 ایجنسیاں ہیں، یہ کس قانون کے تحت کام کرتی ہیں؟ ISI اور MI کس قانون کے تحت بنی؟ آئندہ سماعت پر تینوں ایجنسیوں کے قانون بتایا جائے. یعنی پھر جب قانون بتایا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہے، یہ سیاست میں مداخلت کیوں کر رہی ہیں، یہ ججوں کو دباؤ کیوں ڈال رہی ہیں. بہت کچھ سامنے آنے جا رہا ہے اس کیس میں. اچھا جی، جسٹس مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس بابر نے شکایت کی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ میرے پاس نہ وکلا کے پاس جادو کی چھڑی ہے جس سے عدلیہ کی آزادی ہو جائے فوراً. یہ ایک سفر ہے اور جمہوریت بھی ایک سفر ہے. ظاہر ہے ایک ہے اپنا ارتقاء ہے نا، اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز جو چیف جسٹس صاحب نے کہی کہ 2020 میں ججز کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں کہا گیا کہ یہ انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اجلاس میں میرا نوٹ پڑھیں، اور اس وقت چیف جسٹس گلزار احمد تھے. اٹارنی جنرل کو کہا، اٹارنی جنرل نے نوٹ پڑھا اور کہتے ہیں کہ جو 2020 کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے نوٹ پڑھا اور انہوں نے اٹارنی جنرل نے پڑھا، اور جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جوڈیشل کمیشن کی ممبر نہیں، اور میں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ زیر غور نہیں لائی جا سکتی. تو یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی یہ میں نے وہاں کہا تھا. اچھا جی، اب جو آگے جو ہے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جناب کوئی چیف جسٹس کسی ایک جج کو بلا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح فیصلہ کرنا ہے. ایک سول جج بھی اتنا ہی طاقتور ہونا چاہیے جتنا چیف جسٹس ہے. چیف جسٹس کو یہ جرت کیوں ہو کہ وہ ایک سول جج کے کام میں مداخلت کرے. ان کا کہنا تھا کہ جب ہم مانیٹرنگ جج لگاتے اور JIT بناتے ہیں تو عدلیہ کی آزادی کم ہوتی ہے. یعنی یہ پورا کا پورا وہ دور ہے ثاقب نثار کا
عمر عطا بندیال کا، جسٹس گلزار کا، یہ جو بھی عمران خان کے اشاک جج تھے یا پروجیکٹ عمران خان کے، وہ سارا کچھ کرتے رہتے. ثاقب نثار چھوٹی عدالتوں میں جا کے پریشرائز کرتے تھے. نگران جج لگایا گیا تھا پاناما کیس کے معاملے پر، جے آئی ٹیاں بنائی گئی تھی. وہ کہتے جے آئی ٹی تو دہشت گردی کے علاوہ کہ معاملات کے علاوہ تو بن نہیں سکتی. تو یہ جتنی بھی آج کی سماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو وکلا ہیں وہ آتے ہیں جتھے لے کر، بار جو ہیں وہ ججوں کے ساتھ وہ بھی مداخلت ہے، ججوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، فیملیز کی مداخلت. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی انسانی دہشت گردی قوانین کے علاوہ کہیں نہیں بن سکتی. تو یہ ساری کی ساری وہ کہہ رہے ہیں مداخلتیں ہیں. اور کہتے ہیں جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں تو کوئی شکایت رجسٹرار آفس میں مداخلت کی نہیں آئی. تو اصل چیز جو ہے، جو نٹ شیل ہے، جو اس کا کنکلوژن ہے، وہ یہ ہے کہ فوج کی مداخلت ہو، آرمی چیف کی مداخلت ہو، عمران خان کی ہو، نواز شریف کی ہو، یا خود چیف جسٹس کی ہو، یہ ساری کی ساری مداخلتیں عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کرتی ہیں، اس کے اوپر قدغن لگاتی ہیں. لہٰذا یہ ساری کی ساری مداخلتیں ختم ہونی چاہیے. آج سماعت ہوئی ہے، اگلی سماعت کے بعد یا اس کے بعد کسی اور، یعنی جب کنکلوژن ہوگا اس سارے معاملے کا، اس نوٹس کیس کا، تو پھر ہو سکتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی طرح کوئی نئی چیز، کوئی نئی شکل سامنے آئے، تاکہ پھر عدلیہ کے اندر مداخلت کا جو ایک ہے نا کرنے والے، ان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن جو ہے وہ عدالت یا جج صاحبان لینے کی پوزیشن میں ہو، یا کم از کم حوصلہ ہو کہ یار ہمارے پیچھے ہماری عدالتیں کھڑی ہیں، سپریم کورٹ کھڑی ہے، لہٰذا ہم کسی کی مداخلت برداشت نہ کریں، پھر وہ آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، عمران خان ہو یا کوئی اور ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.